بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی زوجہ حضرت بی بی شہر بانو، ان کی ایک کنیز تھی جس کا نام شیری تھا۔ جب حضرت شہر بانو اسیر ہو کر مدینے پہنچی تو ان کے ساتھ 100 کنیز اور بھی تھی۔ حضرت شہر بانو نے پہلی ہی رات کی صبح وہ 50 کنیز آزاد کر دی۔ جب امام سجاد علیہ السلام کی اس دنیا میں آمد ہوئی تو 40 کنیزیں اور آزاد کر دی۔ آپ ان کے پاس 10 کنیزیں رہ گئیں جن میں سے ایک کا نام شیری تھا، جو انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہبہ کر دی، اور پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے آزاد کر دیا۔ چند دنوں کے بعد اس کا نکاح زریز اسفلانی سے کر دیا۔ جب شیری رخصت ہونے لگی تو کہنے لگی کہ اے آقا، کیا مجھے کبھی آپ کے قدموں کی زیارت ہوگی؟ ایک روز میں تیرے گھر آ کر اہل و عیال کے ساتھ مہمان رہوں گا، اور یہ عہد میرے سر کے ساتھ ہے۔ یہ کہہ کر آپ خاموش ہو گئے اور اس راہ سے اس کو آگاہ نہ کیا۔ شیری اپنے شوہر کے گھر چلے گئی اور ایک پہاڑ پر جس کا نام مامورہ تھا اور وہاں پر وہ آباد ہوئی، اور اس دن سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وعدہ پورا ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ الغرض جب امام حسین علیہ السلام کے وفائے عہد کے دن قریب آئے تو امام حسین علیہ السلام مدینہ چھوڑ کر اپنے عزیزوں اور ساتھیوں کے ہمراہ دوسری محرم کو وارد کربلا ہوئے۔ تو 7ویں محرم سے امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں پر پانی بند ہو گیا، تو 10ویں محرم سے بازار موت گرم ہوا، تو نماز ظہر تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام عزیز و اقارب سب کے سب شہید ہو گئے۔ مظلوم کربلا اکیلے رہ گئے۔ آپ علیہ السلام نے ارد گرد نظر گھمائی تو سوائے گرے ہوئے لاشوں کے کچھ نظر نہ آیا۔ یزیدی فوج اہل بیت کے سر نیزوں پر رکھ کر اور تمام اسیران کربلا کو لے کر شام کی طرف یزید کے دربار میں حاضر ہونے کے لیے روانہ ہوئے، یہاں تک کہ منزل با منزل سفر طے کرتے ہوئے جبل مامورہ کے قریب پہنچے۔ اس پہاڑ پر شیری کا مسکن تھا۔ ایک روز اسی پہاڑ کے نیچے یزیدی لشکر نے قیام کیا۔ اسی روز شیری نے خواب دیکھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے اہل بیت کے ساتھ میرے گھر تشریف لائے ہیں۔ خوشی سے بیدار ہو گئی اور اپنے شوہر کو جگا کر کہا کہ مجھے لگتا ہے حضرت علی علیہ السلام کے فرزند نے اپنے وعدہ پورا کر دیا ہے۔ پہاڑ سے نیچے اترو اور ادھر ادھر دیکھو کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کدھر تشریف فرما ہیں۔ وہ اٹھے اور نیچے اترے اور پہاڑ سے ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ ابھی کچھ خبر نہ پائی تھی کہ شیریں خود دیدار شوق میں بے تاب ہو کر پہاڑ سے نیچے اتر آئی۔ دیکھا کہ ایک طرف بہت بڑا لشکر موجود ہے اور دوسری طرف نیزوں پر کچھ مقتلوں کے سر موجود ہیں، اور کچھ بیبیاں سر جھکائے بستر خاک پر بیٹھی ہیں اور گریہ وزاری میں لگی ہوئی ہیں۔ یہ دیکھ کر شیریں پریشان ہو گئی اور کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ آخر ایک بی بی کے قریب جا کر پوچھا، آپ لوگ کس شہر کے رہنے والے ہیں اور کس وجہ سے اس مصیبت میں مبتلا ہوئے؟ اس بی بی نے رو کر کہا، اب تو ہمارا وطن غریب الوطنی ہے۔ کسی وقت مدینہ رسول محلہ بنی ہاشم میں رہتے تھے۔ شیری نے بے قرار ہو کر پوچھا، آپ نے میرے آقا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہزادوں سیدنا
زینب اور کلثوم سے ہی واقف ہیں اور ان کے حال سے کچھ خبر رکھتی ہیں۔ یہ سنتے ہی اس مکرمہ نے گردن اٹھا کر شیری کی طرف دیکھا اور کہا، اے شیری، اب انقلاب زمانہ سے نوبت یہاں تک پہنچی کہ تو نے بھی ہمیں نہ پہچانا۔ اے شیری، میں ہی زینب ہوں اور یہ میری بہن کلثوم ہے، اور تیرے سامنے نیزے پر تیرے آقا حسین علیہ السلام کا کٹا ہوا سر مبارک ہے۔ ہم کربلا میں اپنے ماضائی کو کھو کر آئے ہیں اور لشکر اعلیٰ ہمیں یہاں قید کر کے لائے ہیں۔ اب نہ جانے دشمنان دین ہم پہ کیا ظلم و ستم کریں گے۔ یہ سنتے ہی شیری نے اپنے سر سے چادر کھینچی اور اپنے بال اپنے چہرے پر بکھرا لیے، دونوں ہاتھوں سے سر اور سینہ پیٹنے لگی۔ اس نیزے کے قریب آئی جس پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک نصب تھا، اس قدر آہ و ماتم کیا کہ غش کھا گئی۔ بعض روایات میں بیان کیا جاتا ہے کہ شیری اسی مقام پر راہ اجل ہوئی۔ لشکر نے اس جگہ سے کوچ کیا، اسی طرح بیک جاوا اونٹوں پر سوار کر کے دمشق پہنچا۔ یزید لعنتی کے دربار میں اسی طرح کی اور اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔